طلاق کا لفظ جو ہے وہ بہت معیوب لفظ ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے کسی بھی کپل کے درمیان اگر طلاق ہو جائے۔ طلاق ظاہر ہے خوشی خوشی تو دی نہیں جاتی، غصے میں ہی دی جاتی ہے، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں کہ کیونکہ عورت بد زبان ہے، اس کی زبان بہت تیز ہوتی ہے، تو اگر وہ اس ٹائم پہ جب مرد بہت غصے میں ہوتا ہے تو خاموش ہو جاتی تو شاید طلاق تک کی نوبت نہ آتی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی مان لیں کہ عورت غصے کی تیز ہے، اس وقت حالات، جذبات اور واقعات ایسے ہوئے ہوتے ہیں کہ عورت پہ بار بار الزام لگ رہا ہوتا ہے، یا عورت نے غلطی کی بھی ہوتی ہے نہیں بھی کی ہوتی، لیکن وہ بھی بہت زور زور سے بول رہی ہوتی ہے، اور آخر کار وہ مرد کے منہ سے جو ہے نکل جاتا ہے طلاق طلاق طلاق، اور آخر وہ ختم ہو جاتی ہے وہ سارا معاملہ، اور مرد اور عورت بعد میں پچھتاتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ مرد نے کبھی یہ سٹیپ اٹھایا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ طلاق جو ہے وہ پھر آخر دونوں کی زندگیاں خراب کر دے گا، تو وہ مرد جو ہے خاموش ہو جائے، کمرے سے چلا جائے یا گھر سے چلا جائے تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے۔ آپ کو ایسے ہی ایک مرد کا واقعہ سناتے ہیں، مشہور اور سبق آموز واقعہ۔ ایک آدمی کو اس کی بیوی نے کہا، اگر تم مرد ہو تو مجھے طلاق دو۔ اس کی بیوی نے پھر کہا، تم مرد نہیں ہو، اگر تم مرد ہوتے تو ابھی مجھے طلاق دیتے۔ اس نے پھر اس کو ورغلایا کہ اگر تم دلیر ہو، اگر تم مرد ہو، دلیر ہو تو مجھے طلاق دو، میں تو ایک عورت ہوں، ڈرپوک ہوں، مجھے تم سے ابھی طلاق چاہیے۔ حالانکہ اس کی بیوی نیک عورت تھی، پرہیزگار، پاک باز اور تمیزدار عورت تھی، لیکن اس وقت وہ عورت شدید غصے کی حالت میں تھی۔ آدمی بتاتا ہے کہ جب اس کا غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور وہ کہنے لگی کہ اگر تم مرد ہو تو یہ کرو وہ کرو، یعنی وہ آدمی بتاتا ہے کہ وہ عورت بار بار مجھے کہی جا رہی تھی کہ اگر تم مرد ہو، تم ڈرپوک تو نہیں ہو، تو مجھے طلاق دو۔ پھر اس نے اسے کہا کہ اگر تم مرد ہو تو مجھے ابھی اس بات کا جواب دو۔ بالآخر مجبور ہو کر آدمی نے اسے کاغذ دیا اور لفافے میں ڈال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا، جاؤ فی امان اللہ، یہ ہے دروازہ جس سے تم میرے ساتھ آئی تھی، یہ لو، اور میں نے ثابت کر دیا کہ میں ایک مرد ہوں، جاؤ اب تم یہاں سے چلی جاؤ، اپنے میکے جاؤ۔ لہٰذا وہ اپنے میکے چلی گئی۔ اس عورت نے اپنا بوری بستر باندھا اور بچوں کو لے کر چلی گئی۔ لوگوں نے یقین نہ کیا کہ یہ آدمی تو بہت نرم دل اور بہت اچھے مزاج کا آدمی تھا، اس نے کیسے اپنی عورت کو طلاق دی تھی، اس نے کیسے یہ سب کچھ کر لیا۔ اور اس کی بیوی بھر اس پر پردہ ڈالتی رہی۔ دن گزرتے گئے، اس عورت کا میکے میں دل کھٹنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر کو فون کیا اور رونے لگی۔ اس نے کہا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تم ہی میرا سب کچھ ہو، میری روح، میری جان، سب کچھ تم ہو۔ بس وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی اور رونے لگی۔ آدمی نے اسے جواب دیا، تم آخر اب مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ بیوی نے کہا، میں غلط تھی۔ آدمی نے کہا، نہیں نہیں، مجھے ثابت کرنے دو کہ میں مرد ہوں۔ بیوی نے کہا، تم مرد ہو، میں ناقص العقل ایک عورت ہوں، میں نے غصے میں تمہیں جذباتی کیا اور تمہیں بار بار اصرار کرتی رہی کہ مجھے طلاق دو۔ آدمی نے کہا، بھلی مانس، یہ تو تمہارا ہی مطالبہ تھا۔ آدمی نے پھر کہا، اچھا جاؤ اور جا کر وہ کاغذ کھول کر پڑھو تو صحیح جو میں نے تمہیں اس وقت تھمایا تھا۔ بیوی بھاگتی ہوئی گئی اور اس نے لفافہ نکالا اور اس کو کھولا۔ بیوی نے لفافے میں بند کاغذ کو کھولا تو اس میں لکھا تھا، اے پیاری ام عبداللہ، اگر آسمان زمین پر بھی آ جائے تب بھی میں تمہیں ہرگز طلاق نہیں دوں گا۔ یہ تھا وہ اصل کاغذ جو اس نے بیوی کو دیا تھا، لیکن بیوی نے سمجھا کہ اس میں لکھا ہے طلاق طلاق طلاق، اور اس سے طلاق ہو گئی۔ جب اس نے کاغذ پر پڑھا تو بہت شدید رونے لگ گئی اور کہا، آپ تو مردوں کے بھی سردار نکلے، آپ تو واقعی ایک مرد نکلے۔ دیکھیں کیسے کہانی کا رخ بدل گیا جب اس آدمی نے غصے کو کنٹرول کیا، اور غصہ کنٹرول کرنا ہی تو اصل مردانگی ہے، اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتے تھے۔ یہی اصل مردانگی ہے۔ کوئی مومن مرد مومنہ بیوی سے بغض اور علیحدگی نہ اختیار کرے۔ کاش ہم سب مرد بھی یہ بات سمجھیں اور طلاق کبھی بھی کسی کے بیچ میں نہ ہو، تاکہ مرد اور عورت جو نکاح کے بعد ایک بندھن میں بندھے ہیں وہ ہمیشہ ہنسی خوشی ساتھ رہیں۔